جس طرح بندر کے ہاتھ میں اس طرح تھا، ویسے ہی جرنلسٹ کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا ہے اور وہ اس موبائل کے ذریعے اس مقدس پیشے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر سے آئی ہوئی لڑکیاں جموں میں جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ویڈیو آپ یہ دیکھیے، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کس طرح ایک لڑکی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص بھاگ رہا ہے، اس شخص کے پیچھے ایک جرنلسٹ ہے وہ بھاگ رہا ہے، جرنلسٹ کے پیچھے ظاہر ہے کوئی کیمرامین بھی ہوگا جس نے موبائل پکڑ رکھا ہوگا، وہ بھاگ رہا ہے۔ اب دیکھیں لڑکی بھاگتی ہے، موٹر سائیکل سے ٹکراتی ہے، ایک گاڑی کے آگے سے کیسے گزرتی ہے، اور یہ جو لوگ لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور لڑکی کو ایک جگہ جا کے پکڑ لیتے ہیں، اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی غلط کام جو قانون جس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حق پولیس کو ہے، پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی، لیکن ہاتھ میں قانون لینا یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کل کوئی بھی کسی کو پکڑ کے کہے گا کہ یہ جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہے، یہ کسی اور کاروبار میں ملوث ہے، یہ کام پولیس کا ہے، پولیس کو کرنے دیجئے۔ اور ایک لڑکی جو سڑک سے بھاگ رہی ہے، آپ کیسے اسے ثابت کریں گے؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث ہے؟ ایک لڑکی جو آپ نے اس کے اوپر کیمرہ لگا دیا، وہ ڈر کے مارے بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ سڑک پر بھاگتی ہوئی لڑکی اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کچھ لوگ یہ بتانے کی کوشش کہ یہ اس کاروبار میں ملوث ہے، کیسے پتا چلے گا؟ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ اس کاروبار میں ملوث ہیں؟ اور پھر ایک خاص جگہ کا نام لینا، چلیے اس کو پرے رکھیے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ کس طرح ایک جرنلسٹ ایک لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو لڑکی کو پکڑتا ہے، اسے روکتا ہے، اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ جرنلسٹ لڑکی کے اوپر کیمرہ رکھے ہوئے ہے، اس کا فوکس یہ ہے کہ لڑکی کا یہ جو برا کام ہے یہ بتایا جائے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا شخص کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اس وقت جرنلسٹ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ ان صاحب کو جو لڑکی کا راستہ روکتا ہے، جو لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے، جو لڑکی کو چھوتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا۔ اگر وہ جرنلسٹ ہوتا، اگر وہ یہ سمجھتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ لڑکی کے پیچھے بھاگے، لڑکی کی بات کرے، اسے اس شخص سے پوچھنا چاہیے تھا، اس شخص سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح تم بھاگ رہے ہو، لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ لڑکی گاڑی کے نیچے آ جاتی تو، لیکن ہمارے ہاں ہمارے جرنلسٹ ویوز بٹورنے کے چکر میں بغیر سوچے سمجھے ایک اندھی چال چل رہے ہیں، اور اس بھیڑ میں شامل ہو گئے ہیں کہ ویوز آنے چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنی سمجھ کا، اپنی عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہو یہ گیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو ہی زخمی کر لیا تھا۔ جموں اور کشمیر کے بیشتر جو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک اس طرح آ گیا ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اور وہ زخمی کر رہے ہیں جرنلسٹ کے اس مقدس پیشے کو، وہ زخمی کر رہے ہیں جرنلسٹ ہونے کو، وہ زخمی کر رہے ہیں کہ جرنلسٹ کے اپنے کام کو، جو اصل کام جرنلسٹ کا ہے، جو کرنا ہے، وہ اس کو زخمی کر رہے ہیں۔ جس طرح بندر کے ہاتھ میں اس طرح تھا، ویسے ہی جرنلسٹ کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا ہے، اور وہ اس موبائل کے ذریعے اس مقدس پیشے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ اس جرنلسٹ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ اس مقدس پیشے کو پامال کر رہا ہے۔ ویڈیو میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس شخص سے پوچھتے کہ وہ کیسے اس لڑکی کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، کیسے اس لڑکی کا راستہ روک سکتا ہے، کیسے اس لڑکی کو چھو سکتا ہے۔ لیکن بندر کے ہاتھ میں جب اس طرح ہو تو پھر بندر کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ویسے ہی جرنلسٹ کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس موبائل کا استعمال کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔
سخت سے سخت کارروائی اس شخص کے خلاف کرنے کی مانگ کرنی چاہیے سب کو جو ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا راستہ روکتا ہے، اس کو چھوتا ہے۔ اس شخص کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اس شخص کے خلاف بات ہونی چاہیے تھی، لیکن بات کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ اس لڑکی کے خلاف جو اکیلی ہے اور اس کے پیچھے درندہ صفت انسان کس طرح بھاگ رہے ہیں، اس پر بات ہونے کی ضرورت تھی جو نہیں ہوئی۔ امید ہے بات اس پر ہوگی کہ کس طرح کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور کس طرح کوئی لڑکی کو اس قدر ہراساں کر سکتا ہے۔